بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف کو آپس میں کس طرح ملانا ہے، یعنی کہ حروف سے جوڑ کس طرح کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے حروف کے بارے میں سیکھا، اس کے بعد ہم نے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، سکون اور شد کے بارے میں پڑھا۔ آج سے ہمارا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ حروف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ، کہ ہم حروف جو الفاظ ہے اس کے جوڑ کس طرح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو حروف ہے زیر زبر ہے اس کا ملانے کا طریقہ اچھی طرح ہم سیکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو حرف ہے یہ ہے با، بسم اللہ کی با، یعنی کہ با کے نیچے ہے زیر، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس حرف کے نیچے جو زیر ہوتی ہے وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے با کے بعد سین، سین کے اوپر ہے سکون، اور جس حرف کے اوپر بھی سکون آ جائے گا اس کو آپ جو ہے وہ پچھلے کے ساتھ ضرور ملائیں گے۔ جیسے قرآن پاک کے اوپر ہے با زیر سین بس، با زیر سین بس، آگے ہے میم کے نیچے زیر، آگے اس کے بعد آ رہا الف، یہ اسے کہتے ہیں الف، یعنی کہ جو زبر زیر پیش سے خالی ہو اس کو ہم کہیں گے الف۔ اب یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، نہ سکون ہے نہ شد ہے نہ زبر زیر پیش، یعنی کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے لام، اللہ کا لام، اس کے اوپر بھی زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں ہے، اب اس کو بھی نہیں پڑھنا۔ یعنی کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی جو ہے وہ حرکت نہ ہو اس کو ہم نے چھوڑ دینا، اس کو نہیں پڑھنا۔ اب اس سے آگے والا حرف دیکھیں گے وہ بھی لام ہے۔ اب لام کے اوپر آگے شد، لام کے اوپر کیا آگے شد، اور شد کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ اس کو بھی پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ اب ہم اس کا پچھلا حرف دیکھیں تو وہ بھی خالی ہے، لام، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے۔ اس سے پیچھے والا حرف دیکھیں گے وہ الف ہے، وہ بھی خالی ہے۔ پھر اس سے پیچھے والا حرف دیکھیں گے اس کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، اس سے پیچھے میم ہے اور میم کے نیچے ہے زیر۔ اب ہم جو لام ہے اس کی شد کو میم کے ساتھ ملائیں گے کہ با زیر سین بس اور میم زیر لام مل، میم زیر لام مل۔ آگے شد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کھڑی زبر، آپ اس کے اوپر دیکھنا، آپ نے غور کرنا ہے، یعنی کہ شد کے اوپر ہے کھڑی زبر، شد کے اوپر کیا ہے کھڑی زبر۔ اب اس کھڑی زبر کو پڑھیں گے، لام کھڑی زبر لا، تو کیا بنا مل لا، میم زیر لام مل، لام کھڑی زبر لا، مل لا۔ اب اس کا نام کیا رکھا تھا، بازر سین بس، اس کا نام بس، آگے میم زیر لام مل، بس مل، لام کھڑی زبر لا، بس مل لا۔ یعنی کہ جو جو ہم نے پیچھے جوڑ کر کے آنے ہیں، جو جو نام رکھنے ہیں ان نام کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اس کا نام بس رکھا تھا، اس کا نام مل اور لام کھڑی زبر لا، بس مل لا، بس مل لا۔ آگے ہے حاضر ہی، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے الف، الف کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، الف بھی خالی ہے، اب اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ آگے اس کے بعد لام، اس کے بعد کیا ہے لام، اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر بھی زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے را، اور را کے اوپر آگے ہے شد، را کے اوپر کیا آگے ہے شد، شد جس حرف کے اوپر ہوگی اس کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ پچھلا حرف بھی حرکات سے خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، الف کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اس سے پیچھے والا تیسرا حرف دیکھیں گے ہا، یعنی کہ ہا کے نیچے ہے زیر، اب اس زیر کو را کے ساتھ ملائیں گے، ہا زیر را ہر، بریک پڑھیں گے۔ جب را کے پیچھے والا حرف اس کے نیچے زیر ہو تو وہ را بریک پڑھی جائے گی، اور ہا زیر را ہر،
हाजिर रा हिर हिर। आगे रा जबर, आगे रा के ऊपर जबर आ रही है, शाद जो है इसको पिछले के साथ ही मिलाना है और इसकी अपनी हरकत को करना है। शाद वाला जो हरफ है 2 दफा पढ़ा जाएगा, एक पिछले के साथ मिलाएंगे, एक इसकी अपनी हरकत पढ़ेंगे। जैसे राजेर हाजिर रा हिर, आगे फिर रा के ऊपर जो जबर है, जबर ऊपर होती है, रा के ऊपर जबर है, इस जबर को आगे हा के साथ मिलाएंगे। अगला हरफ देखेंगे इसके ऊपर ये मिलाने वाला तो नहीं है, और हम देखेंगे हा के ऊपर सुकून आ गया। अब इस सुकून को यानी कि हा को पिछले हरफ के साथ मिलाएंगे रा के साथ, तो क्या बन गया, हाजिर रा हिर, रा जबर हा राह, हिर राह, हिर राह। आगे शुरू से पढ़ते हैं। इसका नाम हमने रखा था बिस्मिल्ला, बिस्मिल्लाह राह, हिर राह। कुछ इसको पढ़ रहे हैं हिर वाह, हिर वाह, इसको पेश कर देते हैं। हाफिज भी इसके अंदर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, आप गौर करोगे ना नमाज के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर गलती होती है। असल में जो जेर है इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अंदर गलती क्या करते हैं, हिर वाह, मुंह को गोल कर देते हैं, यानी कि मुंह को गोल नहीं करेंगे। जब जेर को पढ़नी है तो हिर, आपकी जो होंठ है वो नीचे की तरफ झुकेंगे, जब जेर पढ़ेंगे होंठ जो है वो नीचे की तरफ। हिर राह, हिर राह, हिर वाह नहीं, हिर वाह नहीं, हिर राह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हिर राह, हिर राह। आगे मीम खड़ी जबर मा, मीम खड़ी जबर मा, यानी कि खड़ी जबर को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। बिस्मिल्लाह हिर रहमा, हिर रहमा, हाजिर राहिर रा जबर हा राह, हिर रहमा। तो क्या बन गया, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हिर रहमा, हिर रहमा। आगे फिर आ गया नून, क्यों इसका कैसे पता चला ये नून है, क्योंकि इसके ऊपर एक नुक्ता है। तो नून के नीचे है जेर, जेर हरफ के नीचे होती है। तो अब हम इसको जेर पढ़ने के बाद दूसरा काम हमने ये करना है, आगे देखेंगे ये किसी के साथ मिलाएंगे तो नहीं, अगला हरफ देखेंगे। अब हम देखेंगे आगे जो है हरफ अलिफ है, ये खाली है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। लाम है, ये भी खाली है, ना जेर है, ना जबर है, ना सुकून है, शायद कुछ भी नहीं है, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब इसके आगे जो हरफ है वो देखेंगे। इसके आगे हरफ आ रहा रा, क्या रहा है रा। अब नून को रा के साथ मिलाएंगे, नून जेर रा निर, नून जेर रा निर, नून जेर रा निर। आगे रा के ऊपर आ जाती है शाद, शाद के ऊपर है जबर, जेर को रा के साथ मिलाएंगे। आगे रा के ऊपर आ जाती है जबर, जबर को आगे नहीं मिलाएंगे क्योंकि आगे आ रही है जेर। जिस तरह हम इधर हा को रा के साथ, रा को आगे हा के साथ मिलाया ना, यहाँ ये काम नहीं करेंगे। क्यों, इसलिए कि रा के बाद जो अगला हरफ है इसके नीचे आ रही है जेर, अगर इसके ऊपर सुकून होता फिर हमने रा को हा के साथ मिलाना था। तो क्या बना, नून जेर रा निर रा जबर रा निर रा, क्या बना निर रा, नून जेर रा निर, रा जबर रा, निर रा, निर रा। अब शुरू से जो हरूफ के नाम रखे थे वो बोलेंगे, बिस, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हिर रह, हिर रह, हिर रह मा हिर रह मा, निर्रा, निर्रा। आगे आ जाती है हाजिर या ही। इस या का किस तरह पता, ये या है क्योंकि इसके नीचे 2 नुक्ते हैं। जिस हरफ के नीचे 2 नुक्ते होंगे उसको क्या कहेंगे, या। जिस हरफ के नीचे 2 नुक्ते होंगे उसको क्या कहेंगे, या। तो क्या बन गया, हाजिर या ही, हाजिर या ही। क्या बना, निर्राही, निर्रा, निर्राही। आगे आ गया मीम, निर्रहीम। ये वक़्फ़ का तरीका इसके बाद हम सीखेंगे। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हरूफ को आपस में किस तरह जोड़ना है, तो उसको जिस तरह उसकी पहचान की थी। अब शुरू से पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हिर्रहमा, हिर्रहमा निर्रा, निर्रा हीम, हीम। ठीक है, बिस्मिल्लाह,
ملا ہررح ہررح ما نرہ حیم حیم. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے جوڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی بار بار آپ نے جو ہے اس کو دہرا لینا ہے، اس کو بار بار پڑھ لینا تو آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے. ہم تھوڑا سا اس کو جوڑوں کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ جوڑوں کے بغیر ہی پڑھیں گے. جب ہم اس کو ان کے نام ہمیں آگے نا، اس کا نام بس ہے، اس کا نام ملا، اس کا نام ہررح ہے، اس کا نام یعنی کہ سب کے نام آ جائیں گے نا. جب ہم نام سیکھ لیں گے تو پھر ہم اس کو روانگی سے پڑھنا شروع کر دیں گے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو آسان ہے، یہ تو زبانی آتی ہے. آگے جو حروف ہیں قرآن پاک آگے بھی ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ ابتدائی، جب آپ کو ابتدا کے جو حروف کی پہچان ہوگی، زبر زیر کی پہچان ہوگی، آپ آگے قرآن پاک خود پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے ایک ایک آیت آپ جو ہے وہ خود پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، شاد کی پہچان کریں، سکون کی پہچان کریں، زیر زبر کی پہچان کریں. اس کے بعد جو ہے وہ حروف کی نقطوں کی پہچان کریں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد حروف کے بعد جو ہے وہ ہم وقف کے بارے میں پڑھیں. بہت آسان ہے وقف کے بارے میں، تو وہ میں ترتیب سے آپ کو ایک ہی دن میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا وقف کس طرح اور کس طرح کرنا، کہاں رکنا کہاں نہیں رکنا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہمارا سبق، اگلا سبق ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہوگا کہ با کا کیا ترجمہ ہے، اسم کا کیا ترجمہ ہے، اللہ کا کیا ترجمہ ہے. انشاءاللہ جب آپ اس طرح ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر وہ الفاظ جو ہے وہ آ جائیں گے، آپ قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھ سکیں گے ترجمے کے ساتھ، روانگی کے ساتھ. صرف گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں.